رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 321 ہے، اذا بیع المقسوم منضمن الی حصۃ من المشاع صفقۃ واحدۃ کان للشریک فی المشاع الاخذ بالشفعۃ فی الحصۃ المشاعۃ بما یخصها من الثمن بعد توزیعہ وليس له الاخذ فی المقسوم۔ اچھا جی، یہاں پہ گفتگو کیا ہے کہ مقسوم کسے کہتے ہیں؟ اسی شریک اور مشاع کے مقابلے میں مقسوم یعنی انہوں نے تقسیم کر لیا، دو بندوں نے گھر خریدا مل کے اور انہوں نے تقسیم کر لیا۔ جب وہ تقسیم کر لیتے ہیں تو پھر وہ آدھا آدھا گھر ہو جاتا ہے، اس میں پھر دونوں شریک نہیں رہتے، وہ الگ الگ گھر ہو جاتا ہے۔ دونوں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ گھر تقسیم نہیں کیا، اکٹھے رہ رہے ہیں، اور وہ تقسیم نہ ہونے کے یہ مطلب ہے کہ مشاعن وہ شریک ہے۔ مشاعن کیا مطلب کہ کوئی حصہ معین نہیں کیا کہ یہ جو 2 کمرے ہیں یہ میرے ہیں، یہ 2 کمرے آپ کے، اس طریقے سے معین نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا یہ مل کے گھر ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سونے کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے کمرے مختص کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی حصہ تقسیم نہیں ہوا۔ یعنی ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب لڑائی گھروں میں ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ابھی ہم بھائی کیا کریں گے، گھر تقسیم کریں گے۔ اس کے مطلب کیا تھا کہ پہلے تقسیم نہیں تھا، پہلے مشان صاحب شریک تھے، جب تقسیم کریں گے تو اب وہ شریک نہیں رہتے، وہ الگ الگ کے حصے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بحث کس میں ہے کہ ایک بندے نے مقسوم کو بیچا، مقسوم کو اگر اس نے بیچا ہے یعنی جو تقسیم شدہ اس کا حصہ تھا، پھر تو اس میں کوئی شفع کا حق نہیں آتا۔ شفع کا حق کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب دونوں شریک ہوں مل کے، تقسیم انہوں نے نہ کیا، وہاں پہ شفع کا کیا آتا ہے، حق آتا ہے۔ لیکن ابھی صورتحال اس مسئلے میں کیا ہے کہ مقسوم کو بیچا ہے، اذا بیع المقسوم، مقسوم کو بیچا گیا ہے، لیکن منضمن الی حصۃ من المشاع، اس کو ضم کیا گیا ہے ایک ایسے حصے کے ساتھ کہ جو ان دونوں کے درمیان کیا تھا، شریک تھا۔ یعنی فرض کریں کہ ایک گھر انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا آدھا آدھا، اور ایک گھر کیا ہے اس میں وہ دونوں شریک ہیں، یعنی 2 گھر ہو گئے۔ ایک گھر تو کیا ہے تقسیم شدہ ہے، اس نے جو تقسیم شدہ ہے اس کا بھی ایک حصہ بیچا، اور وہ حصہ کہ جس میں وہ دونوں شریک تھے گھر کا، دوسرا جو گھر کا حصہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ کیا ملا کے بیچ دیا، دونوں کو کیا ملا کے بیچا ہے، اور صفقۃ واحدہ ایک ہی معاملہ کیا ہے، یعنی الگ الگ معاملہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں میں اکٹھے کیا ہے آپ کو بیچتا ہوں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ایک حصہ تو مقسوم ہے، اس کے اندر تو شفع ہونا نہیں ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ دونوں میں وہ کیا ہیں، شریک ہیں برابر کے، مشاعن ہے، تو وہاں پہ کیا ہونا ہے، حق کے شفع ہونا ہے۔ تو اسی صحیح ثانی کیا فرماتا ہے کہ کان للشریک فی المشاع، کہ جو مشاع میں شریک ہے نا، کیونکہ مقسوم میں تو کوئی شریک نہیں ہوتا، جو مشاع میں شریک ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ الاخذ بالشفعۃ، کہ وہ شفع کا حق لے سکتا ہے، لیکن کہاں پہ، فی الحصۃ المشاعۃ، حصہ مقسوم میں نہیں، حصہ مشاع میں وہ کیا ہے، شفع کا حق کیا لے سکتا ہے۔ لیکن حصہ مشاع کی قیمت اب کتنی بنے گی، اس نے تو دونوں کو اکٹھا ریٹ لگایا ہے، صفقۃ واحدہ اس نے معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بما یخصها من الثمن، حصہ مشاع کا جتنا حصہ ثمن کا بنتا ہے اسی کے ساتھ وہ کیا کرے گا، اخذ شفع کرے گا، بعد توزیعہ، بعد توزیع الثمن، یعنی ثمن کو آپ تقسیم کر لیں گے، توزیع تقسیم کر لیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ریٹ لگائیں گے کہ اگر یہ آدھے گھر کا حصہ بیچتا جس میں وہ شریک ہیں تو اس کا کتنا ریٹ بنتا، الگ طور پہ اگر بیچتا کتنا ریٹ بنتا، تو وہ تقسیم کریں گے پیسوں کو، تو اس کا جتنا ریٹ بنتا ہے اسی ثمن کے اعتبار سے فقط وہ اسی حصے میں کیا کرے گا، اخذ شفع کر سکتا ہے۔ ولیس له، اور اس شریک کے لیے جائز نہیں ہے کہ الاخذ فی المقسوم، کہ جو مقسوم ہے اس میں کیا کرے، شفع کا حق لے، اس میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ مقسوم میں تو دونوں شریک ہی نہیں ہیں، وہ تو انہوں نے کیا پہلے سے تقسیم کر لی ہیں، وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، تو الگ الگ جو حصے ہوتے ہیں اس میں حق شفع ہوتے نہیں ہیں۔ حق شفع کا تعلق کس میں ہے کہ جس میں دونوں مل کے شریک ہوں اور وہ بھی مشاعن ہو، یعنی ابھی تک بٹوارہ اور تقسیم اس کی نہ ہوئی ہو۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ 322، تثبت الشفعۃ فی البیع ویلحق به ما یفید فائدتہ، شفع کا حق کہاں پہ ثابت ہوتا ہے، فی البیع، یعنی اگر اس کا جو شریک ہے وہ بیچ دے، یا بیچنے کے علاوہ ایسا معاملہ کرے کہ ما یفید فائدتہ، جو اسی بیع کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نام چینج ہے، ایگریمنٹ چینج ہے، لیکن کام وہی ہے، بیع والا ہے۔ کالہبۃ المعاوضہ، جیسے کہ وہ ہبہ کرے معاوضہ، یعنی وہ کیا کہے کہ میں اپنا گھر ہدیے پہ دے رہا ہوں اور بدلے میں وہ ہدیے میں کیا لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہے، تو کام تو وہی ہو رہا ہے۔ وصلح بعوض، یا اس کے ساتھ صلح کرے، ٹھیک ہے، تو وہ صلح میں کیا عوض رکھے، یہ گھر رکھے، ٹھیک ہے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپس میں سلو کرتے ہیں لیکن ہم اس کے بدلے میں کیا ہے یہ گھر لیتے ہیں آپ سے. تو یہ بھی کیا ہے وہی بے والا فائدہ ہے دون غیری. لیکن یہ جو بے اور بے کے علاوہ جو اس کے ساتھ ملاق ہوتی ہیں دون غیری، اس کے علاوہ میں حق شفا ثابت نہیں ہوگا. جیسے کہ ثانی مثال دے رہے ہیں کہ جعل الحصہ سے صداقن، کہ ایک بندے نے شادی کی اور اس نے کیا ہے وہ جو اس کا گھر جس میں شریک تھا اس نے اپنا حصہ کیا رکھا صداق اور مہر کے طور پہ رکھ دیا. صداق مہر کے طور پہ اس نے آدھا گھر دے دیا. تو اب یہ جو مہر ہوتا ہے اس کو بے نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. او فدیۃ الخلع، یا ایک خاتون تھی اس نے خلو لینی تھی اور اس نے خلو کے طور پہ جو اپنا گھر تھا اس میں جو شریک تھا اس کا کوئی اور، اس نے وہ حصہ کیا ہے فدیے کے طور پہ رکھ دیا. تو اب یہ جو فدیے کے طور پہ رکھا ہے یا مہر کے طور پہ رکھا ہے تو اب یہاں پہ شریک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ جو مہر ہے میں آپ سے لے لیتا ہوں، مہر خرید لیتا ہوں یا فدیہ خرید لیتا ہوں. یہاں پہ اس کو کوئی حق ایسا نہیں ملتا. اس کی یہ وجہ ہے کہ روایات میں جو ہے وہ وہی بے کی بحث ہے اگر بیچ دے. ٹھیک ہے. اذا باع احدہما، جب وہاں پہ بے کی بحث ہے اور بے کے اوپر حق شفا کا ہے تو بے کے علاوہ باقی چیزوں میں ثابت نہیں ہوگا کیونکہ فقیہ قیاس نہیں کر سکتا. اذا کانت العین بعضها ملکا و بعضها وقفا، اب صورتحال کیا ہے کہ وہ جو عین ہے یعنی زمین آپ گھر کر لیں، بعض تو کیا ہے ملک ہے لیکن بعض کیا ہے وقف ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی دو تین بندے شریک ہیں تو ایک بندے کا تو گھر اس نے خریدا ہوا ہے اور جو گھر کا آدھا حصہ ہے تقسیم نہیں ہوا ابھی تک، مل کے آدھا جو ہے وہ وقف ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو کسی نے بیچا ہے گھر، کہا ہے کہ یہ گھر جو آدھا ہے یہ آپ کا ہوگا، تقسیم نہیں کیا. تقسیم کر دیں پھر تو مقسوم میں چلا جائے گا. وہ کہیں گے یہ آدھا آپ کا اور آدھا کیا ہے وقف ہے طالب علم کے لیے. کوئی بھی طالب علم کیا ہے آپ کے ساتھ آ کے رہ سکتا ہے اس میں، اس کے لیے کیا وقف ہے. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کے آگے تعریف ہے کہ حبس الملک کہتے ہیں وقف کو. حبس الملک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کی ملک نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی. ایسے طریقے سے ملک کو روکا ہے کہ اب کسی کا وہ آگے ملک بن ہی نہیں سکتا. بس جن کے لیے کیا وقت انہیں کے اوپر کیا باقی رہے گا. تو اب کیا ہے کہ بعض کیا ہے ملک ہے اور بعض کیا وقف ہے. فبیع الملک، ملک کو بیچا جاتا ہے تو لم یکن للموقوف علیہ، اب جو موقوف علیہم تھے یعنی جن کے لیے وقف تھا، فرض کریں طالب علم تھے، تو اب طالب علموں کو شفا کا کیا ہے حق حاصل نہیں ہوگا. وہ انکار الموقوف علیہ واحدن، اگرچہ جو موقوف علیہ ہے وہ ایک ہی بندہ ہو. ٹھیک ہے. اس نے یہ نہ کہا کہ جو بھی طالب علم ہو، ایک بندہ اس نے معین کیا ہے کہ یہ جو عالم دین ہے میں اسی کے لیے کیا کرتا ہوں آدھا گھر وقف کرتا ہوں، تو وہ ایک بندہ وقف ہے. تو ایک بندہ جو موقوف علیہ ہے اگرچہ وہ ایک ہے پھر بھی کیا ہے اس کو حق شفا نہیں ہے. حق شفا کس میں ہوگا کہ جب وہ شریک ہوگا ملک میں، نہ کہ کیا ہے وقف کے طور پہ شریک ہو. اگر ملک کے طور پہ شریک ہے تو پھر وہ حق شفا استعمال کر سکتا ہے، وگرنہ استعمال نہیں کر سکتا. اذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعہ، اگر وقف کو بیچا جائے، وقف کو بیچنا جائز نہیں ہوتا لیکن کچھ موارد ایسے ہیں کہ جس میں وقف کو بیچا جا سکتا ہے. جب خراب ہو گیا اس کا فائدہ نہیں ہے، اس طرح کے کیا دیگر موارد آئیں گے سوائے مسجد کے. مسجد کو کیا بالکل نہیں بیچا جا سکتا. باقی جو وقف ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں آگے بیان کریں گے کتاب الوقف میں، وہاں پہ بیچنے کے ہوتے ہیں جواز کے آپشن موجود ہوتے ہیں. تو اگر وقف کو بیچا جائے ایسے مورد میں کہ جہاں پہ اس کی بیع جائز ہوتی ہے، یعنی ایک جائز اور شرعی بیع کی جا رہی ہے، تو پھر تثبت شفعۃ للشریک ہے، تو پھر جو اس کا شریک ہے اس کو کیا ملے گا؟ شفع کا کیا ملے گا؟ حق ملے گا. لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ وقف کو بیچا گیا ہے تو جس کی ملک ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ حق ملے گا کہ وہ شفع کر کے یہ جو بیچی جا رہی ہے وقف اس کو لے لے. لیکن الٹ صورت حال نہیں ہے کہ ملک کو بیچا جائے، جو ابھی ہم نے اوپر بیان کیا، ملک کو بیچا جائے تو پھر وقف والے جو بندے ہیں وہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وقف کو بیچا جائے تو پھر ملک والے بندے کیا لے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط کیا ہوگی کہ وقف کا بیچنا کیا ہو جائز ہو، یعنی شرعی بیع ہو رہی ہے، پھر وہ لے سکتا ہے. وگرنہ جہاں پہ شرعی بیع نہیں ہے تو جس چیز کا بیچنی جائز نہیں تو وہ بندہ کیسے خریدے گا؟ وہ اس کا خریدنے کیا جائز نہیں ہوتا. یشترط فی ثبوت الشفعۃ ان تکون العین المبیعۃ مشترکۃ بین اثنین، شفع کے ثابت ہونے میں جو شرط لگاتے ہیں فقہا اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جو عین ہونی چاہیے وہ دو بندوں کے درمیان ہونی چاہیے. ان تکون العین المبیعہ، جس عین کو بیچا گیا ہے وہ فقط دو بندوں کے ساتھ درمیان کیا وہ مشترک ہو، یعنی ایک ہی شریک ہو، اس کا ایک سے زیادہ شریک نہ ہو. فَإِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَمَا زَادَ، اگر وہ عین تین یا تین سے زیادہ کے درمیان شریک ہو گئی، وَبَاعَ أَحَدُهُمْ، اور ان تین میں سے یا تین میں سے کوئی ایک یا چار پانچ جتنے بندے ہیں ان میں سے ایک بندے نے کیا ہے اپنا حصہ بیچ دیا، تو لم تکن لأحدهم شفعۃ، تو ان میں سے کسی کو بھی حق شفع نہیں ملے گا.
وَإِذَا بَاعُوا جَمِيعًا، اور اسی طریقے سے اگر تمام کے تمام بیچتے ہیں الا واحد منہم، ایک نہ بیچے تو پھر بھی کیا لم تثبت شفعۃ له كذلك، اس ایک کو بھی کیا حق شفع نہیں ملے گا۔ اب یہ 325 نمبر مسئلہ اور جو پیچھے ایک مسئلہ گزرا تھا 316 نمبر مسئلہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ 316 میں کہا تھا کہ ایک گھر کیا ہے اس کے بہت زیادہ کیا مالک ہیں، ٹھیک ہے، کل واحدۃ منہما، یعنی 315 میں کیا تھا کہ دو بندے ہیں، ایک گھر کے دو بندے ہیں۔ 316 میں کیا کہا کہ داران نہیں ہے بلکہ دور ہے، داران کی جمع کیا دور، بہت سارے گھر ہیں۔ وہاں پہ کیا کہا تھا کہ حق شفع حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن 325 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دو سے زیادہ ہو گئے تو حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ تو دونوں مسئلوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ بات کیا ہے کہ بہت سارے گھر ہیں، وہ گھر الگ الگ ہیں، مختصۃ کل واحدۃ منہم، ہر ایک اپنا اپنا گھر ہے، لیکن شریک کس میں ہے؟ رستے میں شریک ہیں۔ اب ایک بندے نے گھر بیچا ہے، رستے کے ساتھ بیچا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ باقیوں کو کیا ملے گا؟ حق شفع ملے گا۔ یعنی وہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ سارے کے سارے کو گھر اپنا ہے اور رستے میں شریک ہیں، تو اگر ایک بندہ بیچتا ہے تو پھر باقیوں کو ملے گا۔ ابھی 325 نمبر مسئلے میں کیا ہے کہ نہیں، گھر میں کیا ہے ایک سے زیادہ شریک ہے، گھر مختص نہیں ہے، ایک گھر میں کیا ہے دو سے زیادہ بندے شریک ہیں، تو یہاں پہ حق شفع نہیں ملے گا۔ اس کی فرق کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو رستے کے بارے میں ہے، رستے کے بارے میں کیا ہے خاص قسم کی روایات موجود ہیں، کہ جیسا کہ منصور بن حازم کی ایک روایت ہے کہ ایک یعنی محلہ تھا، قوم تھے، ان کے گھر تھے ایک محلے میں، لیکن رستہ ان کا ایک تھا، رستہ صاحب کا کیا ہے مشترکہ رستہ تھا۔ تو ایک بندے نے گھر بیچا تو امام نے یہ فرمایا کہ وہ گھر کا اپنا الگ رستہ بنائے، اگر رستہ نہیں ہے تو پھر دوسرے کے گھروں کے اوپر سے کیا گزر کے جائے، اور اگر وہ رستہ بھی خریدنا چاہتا ہے تو جب وہ رستہ خریدے گا تو پھر باقیوں کو کیا ملے گا؟ حق شفع ملے گا، کہ وہ یہ گھر کیا ہے خرید سکتے ہیں حق شفع کے استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ وہاں پہ کہا تھا کہ جہاں پہ قوم کی بات تھی، اب قوم کیا مطلب، یعنی دو گھروں کی بات نہیں ہے، زیادہ گھروں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایات ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، خود روایت کے اندر لفظ کیا ہے؟ دور لفظ آیا ہے، لفظ جمع کا کیا ہے وہاں پہ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب یہ بات ہوئی کہ گھر کے اندر شریک ہو، تو یہاں پہ خود واضح روایات ہیں کہ جس میں امام صادق صاحب نے فرمایا کہ لا تکون شفعۃ الا لشریکین، کہ شفع کیا ہے دو شریکوں کے ہٹ کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پھر امام نے یہ فرمایا تھا کہ فاذا صاروا ثلاثۃ فلیس لواحد منہم شفعۃ، جب وہ دو سے زیادہ تین بن جائیں گے تو اب ان کو حق شفع نہیں ملے گا۔ تو لہذا دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک جیسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو اگر رستے میں شریک ہوں تو وہ جتنے زیادہ ہوتے رہیں حق شفع وہاں پہ مل جائے گا، لیکن اگر گھر میں دو سے زیادہ شریک ہو گئے تو وہاں پہ حق شفع نہیں ملے گا۔ فرق وجہ روایات، ہاں دو ہیں تو وہ ملے گا، دو سے زیادہ ہیں تو نہیں ملے گا، لیکن اگر دو سے زیادہ رستے میں شریک ہیں پھر ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کیا کہیں گے یہ کیا فلسفہ ہو گیا کہ رستے میں شریک ہیں تو مل رہا ہے، گھر میں شریک نہیں مل رہا۔ آپ قیاس کریں کہ جب رستے میں شریک تھے، جو چھوٹی پتلی سی گلی ہے وہاں پہ مل رہا ہے، تو جب پورے گھر میں شریک ہیں تین چار سے زیادہ، وہاں تو درجہ اولا ملنا چاہیے، یوں کہہ دیں، ٹھیک ہے، کہ جو یعنی کہ مٹی سے خلق ہوا ہے اس کو سجدہ ہو رہا ہے، تو جو مٹی سے زیادہ آگ سے خلق ہوا ہے اس کو درجہ اولا سجدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یوں کہہ دیں۔ تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یعنی اب روایات کتابیں اذا کانت العین بین شریکین، ٹھیک ہے، 326 نمبر مسئلہ، کہ جب عین کیا ہو دو شریکین کے درمیان ہو، فبا احدہما بعض حصتی، اب ان دونوں میں سے ایک نے اپنے پورے حصے کو نہیں بیچا، بعض حصتی اپنے آدھے حصے کو، کچھ حصے کو بیچ دیا، تو ثبتت شفعۃ للآخر، تو یہاں پر بھی کیا ہے دوسرے کو حق شفع ملے گا۔ وقضا، اور اسی طریقے سے لو باع حصۃ من اثنین، اس نے اپنا حصہ بیچا ہے، اپنے حصے کی بیع کی ہے، لیکن کتنے بندوں سے بیع کی ہے؟ من اثنین، دو بندوں سے، یعنی اس نے اپنے حصے کو بیچا ہے لیکن کتنے بندوں کو بیچا ہے؟ دو بندوں کو بیچا ہے۔ دفعتاً، ایک ہی دفعہ بیچا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم پہ بیچ دیا، او تدریجاً، یا ایک دن ایک کو بیچا، پھر دوسرے تیسرے دن کیا ہے وہ آدھا آدھا کر کے بیچ دیا، یعنی آدھا حصہ اپنا کسی ایک بندے کو بیچا، پھر آدھا کیا ہے دوسرے کو بیچ دیا۔ اب ہوا کیا کہ فصارت العین بین ثلاثۃ بعد البیع، اب بیع کے بعد اس چیز کے اندر کتنے شریک ہو گئے ہیں؟ تین شریک ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ثبتت شفعۃ للشریک الاخر، تو یہاں پر بھی کیا ہے دوسرا جو شریک ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ شفع ثابت ہوگا۔ وحینئذ حل التبعیض، اب شفع وہ کیسے کرے گا؟ کیا وہ دونوں سے شفع کرے، ٹھیک ہے، وہ یا وہ کہے کہ ایک بندے سے میں خرید لیتا ہوں دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے،
یعنی ہوا کیا کہ اس کے شریک نے دو بندوں کو آگے گھر بیچا ہے آدھا آدھا کر کے، ٹھیک ہے، اپنا حصہ. تو اب یہ کیا کرے، دونوں سے حق شفع لینے کا حق رکھتا ہے یا ایک سے لے لے، مرضی ہے اس کی، کیا کرے. وحین ذن حل و تبیز کیا مطلب ہے کہ یاخذ شفعۃ بالنسبۃ الی احد المشتریین، کہ جو دو مشتری ہیں ان میں سے کسی ایک سے کیا ہے حق شفع لے لے، وہ یترک الاخر، اور دوسرے کو کیا چھوڑ دے. او لیس له ذلک، یا اس کو تبیز کا حق حاصل نہیں ہے، شفع لینا ہے تو دونوں سے لے، نہیں لینا تو نہ لے. دو نظریے ہو گئے. تیسرا نظریہ کیا ہے کہ او یفصل، یا تفصیل کے کیا قائل ہوں کہ بین وقوع البیع تدریجا و وقوع دفعۃ فیحق له التبییض فی الاول دون ثانی، کہ آپ تفصیل دیں، آپ صورتیں دو صورتیں بنائیں. آپ کہیں کہ یا بیع تدریجاً ہوئی ہے، ایک دن نہیں ہوئی، پہلے ایک بندے کو بیچا پھر بعد میں کیا دوسرے کو بیچا. تو اگر تدریجاً بیع ہوئی ہے تو وہاں پہ اسے تبییض کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے. تدریجاً بیچا ہے تو اس کی مرضی ہے کہ ایک سے حق شفع کرے اور دوسرے کو کیا چھوڑ دے. لیکن اگر بیع دفعتاً واقع ہوئی ہے تو دون ثانی، وہاں پہ اسے تبییض کا حق حاصل نہیں ہے. وہاں پہ اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ دفعتاً کیا شفع کو لے. جب اس نے ایک ساتھ دونوں کو بیچا ہے تو اب اس کے لیے بھی کیا ہے کہ ایک ساتھ کیا دونوں سے واپس لے. لہٰذا اگر دونوں حصے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو اس کے حق شفع کیا ہے ثابت نہیں ہوگا. وجوہ، یہ کیا تین وجوہات ہیں، اور صحیح کیا ہے، صحیح ثانی کے نزدیک هو الوجہ الاخیر، وہ کیا آخری وجہ. آخری وجہ کون سی ہے؟ تفصیل والی ہے، ٹھیک ہے، کہ بیع تدریجی کی صورت میں حق کے تبییض ملتا ہے اور دفعی کی صورت میں حق کے تبییض نہیں ملتا. واضح ہے انشاءاللہ. الفصل الثانی فی الشفیع، شفیع یعنی جو حق شفع لیتا ہے اس کی کیا شرائط ہیں. شفیع کے اندر مسلمان ہونا تب شرط ہے کہ جب مشتری کیا ہو، کافر ہو، ٹھیک ہے. یعنی مشتری اگر کافر ہو تو پھر جو ہے وہ مسلمان ہونا کیا ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے. اگر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، نہیں بلکہ یوں آپ کہیں مشتری اگر مسلمان ہے، مشتری اگر مسلمان ہے تو پھر شفیع کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر جو ہے وہ مسلمان کے اوپر زیادہ حق نہیں رکھتا. یعنی یہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ کافروں کو اللہ نے کیا ہے مسلمان کے اوپر کوئی حق اولویت نہیں دیا. اب یہ حق شفع میں تو کیا ہے، ایک بندہ اگلے کی مرضی کے بغیر چیز لے رہا ہے نا. جو ایک مشتری تھا اس نے گھر خریدا، بعد میں یہ شریک آ گیا کہ ہم دونوں گھر میں برابر کے شریک تھے، لہٰذا ہم آپ سے گھر خرید رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں راضی نہ ہوں، شریعت نے ہمیں حق دیا ہے، آپ کے اوپر حق دیا ہے. تو اگر اگلا بندہ کیا ہے کافر، کیا نام ہے، اگلا بندہ مسلمان ہے اور یہ حق استعمال کرنے والا کون ہے، کافر ہے، تو کیا مطلب ہو گیا کہ اللہ نے کافر کو زیادہ حق دیا ہے کس کے اوپر، مسلمان کے اوپر. اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ اس طرح قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کافروں کے لیے لن یجعل للمسلمین یا لن یجعل للکافرین علی المسلمین سبیلا، اس طرح کی آیت ہے جو مجھے کیا یاد پڑ رہی ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے کیا ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی حق نہیں رکھا. تو لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شفیع کا مسلمان ہونا کب شرط ہے کہ جب مشتری کیا ہو، مسلمان ہو، تو وہاں پہ شفیع کافر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مشتری کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کافر سے کیا لے سکتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے. یعتبر فی الشفیع الاسلام اذا کان المشتری مسلمان، کہ اگر خریدنے والا کیا ہو، مسلم ہو، تو پھر شفیع کافر نہیں ہو سکتا، پھر شفیع کے لیے بھی کیا ہے مسلمان ہونا شرط ہے. فلا شفعۃ للکافر علی المسلم، بس کافر کے لیے حق شفع نہیں ہوتا مسلمان کے اوپر. وَإِنِ اشْتَرَىٰ مِنْ کافر، اگرچہ کافر نے کافر سے خریدا ہو، کافر نے کافر سے خریدا، لیکن بہرحال کافر مشتری ہے، اس کے اوپر کیا ہے حق. اگر وَإِنِ اشْتَرَىٰ مِنْ کافر، اگرچہ مسلمان نے کافر سے خریدا ہو، ہاں یوں بنے گا. فلا شفعۃ للکافر علی المسلم، کافر کو حق شفع نہیں ہے مسلمان کے اوپر. وَإِنِ اشْتَرَىٰ مِنْ کافر، اگرچہ اس مسلمان نے کس سے خریدا ہو، کافر سے خریدا ہو. اب اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے اوپر آپ کافر کو کبھی بھی حق نہیں دیں گے. وَتَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ، مسلمان کے لیے حق شفع ثابت ہوتا ہے کافر کے اوپر بھی، اور وَلِلْكَافِرِ عَلَى مِثْلِهِ، کافر کو کافر کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. بس نقطہ کیا ہے کہ کافر کو مسلمان کے اوپر کوئی حق ثابت نہیں ہے. یہ پہلی شرط ہوگی. یشترط فی الشفیع، شفیع کے اندر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ یکون قادرا علی اداء ثمن، کہ وہ پیسہ دینے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو. فلا تثبت للعاجز عنہ، جو ادائے ثمن سے عاجز ہو اس کے لیے کیا ہے حق شفع ثابت نہیں ہوتا. وَإِنْ بَذَلَ الرَّهْنَ، اگرچہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسے تو میں نہیں دے سکتا، آپ میری موٹر سائیکل رہن کے طور پہ لے لیں، بعد میں قرضے کے طور پہ دے دوں گا، ٹھیک ہے. او وجد له ضامن، او وجد له ضامن، یا اس کا کوئی ضامن ہے،
ٹھیک ہے، وہ کسی کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے قرض پہ دے دیں، میں آپ کو دیتا رہوں گا اور یہ میرے کیا ہے ضامن ہو گیا، تو قرضے والا یہاں پہ کام نہیں چلے گا۔ نقد اس کے پاس پیسہ ہے، دے تو ٹھیک ہے، الا مگر یہ کہ یرز المشتری بذالک، اگر مشتری راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں قرض پہ بیچ رہا ہوں، پھر تو بات یہ لگ ہے نا، مشتری اگر راضی ہو گیا تو جو بندے راضی ہیں بیچنے پہ، تو وہاں پہ کوئی شفع کی بحث ہی نہیں آتی۔ شفع کی بحث وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب مشتری راضی نہیں ہے اور آپ ایک الگ سے کیا کریں، حق استعمال کریں، وہاں پہ بحث ہے۔ نام عزدہ غیبت ثمن، اگر یہ دعویٰ کرے شفیع، یعنی دعویٰ کرے کہ میرے پیسے کیا ہیں گم ہو گئے ہیں، مجھے بھی کیا ڈھونڈنے ہیں، تو امہل ثلاثۃ ایام، تو اسے 3 دن کی کیا مہلت دی جائے گی۔ فإن لم يحضرہ، اگر 3 دن کے اندر پیسے حاضر نہ کر سکا تو اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ الا یذکر، مگر یہ کہ اسے یاد آ جائے کہ ان ثمن فی بلد آخر، کے پیسے اس کے موجود ہیں لیکن فلاں علاقے میں موجود ہیں۔ فیمہل بمقدار وصول المال الیہ، پس اسے کیا ہے مزید مہلت دی جائے گی، اتنی مقدار کے پیسہ کیا ہے اور مال کیا ہے اس تک پہنچ جائے۔ مضاف الی الایام ثلاثہ، 3 دن سے ہٹ کے، یعنی وہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں اور وہاں سے منگواتے مجھے ہفتہ لگ جائے گا، اسے کیا ہفتہ کی مہلت دی جائے گی۔ فَإِنْ انتهت المہلت، اگر یہ مہلت بھی ختم ہو گئی، ولم يدفع ثمن، اور اس نے پیسہ ادا نہ کیا، تو پھر اس کا کیا ہے حق شفع ثابت نہیں ہوگا۔ 3 دن، اب دن کہاں سے شروع ہوتا ہے شریعت کا؟ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور مغرب پہ کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یکفی فی ثلاثۃ ایام تلفیق، ایام ثلاثہ میں کیا ہے تلفیق کافی ہے۔ تلفیق کیا مطلب؟ یعنی ظہر کے ٹائم پہ انہوں نے کیا ہے معاملہ کیا، ظہر کے ٹائم پہ اس نے کیا ہے کہ میں حق شفع لیتا ہوں، اب ظہر کا ٹائم تو آدھا دن ملے گا نا، تو یہ آدھا دن اگلے 2 دن مکمل، اور چوتھے دن کیا ہے ظہر کے ٹائم پہ کیا ہوگا اس کا ختم ہوگا، تو لہٰذا ایک دن آپ نے کیسے شمار کیا؟ ملفق شمار کیا، ملا کے، یعنی یہ ظہر والا آدھا دن ہو گیا اور آدھا جو چوتھا دن آئے گا وہ کیا ہے آدھا ساتھ رکھیں گے، تو آدھا آدھا دن کر کے یعنی 2 دن پورے ہو گئے اور آدھا آدھا کیا ہوگا تلفیقی ہو گیا۔ نظیر ما تقدم، بالکل اسی طرح کہ جس طرح خیار حیوان میں بیان کیا تھا، یا وہ حیض کی بحث میں تھا کہ حیض کے 3 دن ہوتے ہیں، تو وہ 3 بھی کیا ہیں تلفیقی کافی ہوتے ہیں۔ ومبدأ، 3 دن کا آغاز کب سے ہوگا؟ زمان الاخذ بالشفع، جب اس نے کہا ہے کہ میں شفع کا حق لیتا ہوں، وہاں سے 3 دن کیا ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے۔ لا زمان البیع، بیع کا زمانہ نہیں ہوگا، بیع ہو سکتا ہے وہ بعد میں کرے، ٹھیک ہے، وہ جب کہے کہ میں حق شفع لیتا ہوں، اب جب پیسہ دے گا تو بیع ہوگی نا، ابھی تک اس نے پیسہ نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں جب پیسہ آئے گا تو پھر 3 دن شروع ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ میں حق شفع استعمال کرتا ہوں تو ٹائم اس کا وہاں سے کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اذا کان الامحال ثلاثۃ ایام او الی زمان وصول الماء من البلد الاخر حیث یدعى وجود فیہ، اگر 3 دن کی مہلت دینا یا اتنے ٹائم کی مہلت دینا کہ مال کیا ہے بلد آخر سے اس تک پہنچ جائے، یہ کام کیا ہو، یعنی حیث یدعى وجود فیہ، یعنی اس صورت میں کہ جب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وجود المال فی البلد الاخر، کہ اس کا مال کیا ہے بلد آخر میں موجود ہے، اگر اس مہلت دینے میں یوجب الضرر المعتد به علی المشتری، مشتری کو کیا پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی مشتری کو نقصان پہنچے گا، 3 دن تک اس کا پیسہ پھنسا رہے گا، اور پیسہ بھی وہ دے چکا ہے، اسے گھر کیا ضرورت ہے، اگر وہ گھر ابھی اس کو نہ ملا، یعنی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی فرض بنا لیں کہ اس سے شدید کیا نقصان پہنچے گا۔ ضرر کون سا؟ المعتد به، یعنی جس ضرر کو واقعا دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیا نقصان ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ 10 دن بعد میرے پیسہ پہنچ رہا ہے، وہ 10 دن تک کیا کرے، 10 دن کیا اسے شدید نقصان پہنچے گا، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، سقطت الشفعہ، تو شفعہ کا کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ وقضا، یعنی اسی طریقے سے حق شفعہ ساقط ہو جاتا ہے کہ اذا استغرق احضارہ من البلد الاخر وقتا ازید من المتعارف، کہ جب شفعہ کو حاضر کرنا دوسرے شہر سے یہ کیا ہو، استغرا کا یہ لے جاتا ہو وقتاً، اتنا وقت لے جاتا ہو کہ ازید من المتعارف، کہ جو متعارف ٹائم سے کیا ہو بہت ہی زیادہ ہو، متعارف یعنی ہفتہ چلتا ہے، ہفتہ 10 دن لیٹ ہو گئے پیسے، لیکن پورے مہینہ 2 مہینے لیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر بھی حق شفعہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ